امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے الیکشن ہوئے جو بہت ہی بحرانی تھے اور ان کے نتائج پر پوری دنیا کی نگاہیں لگی تھیں، کان لگے تھے۔ امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام صدر ٹرمپ کی شکل میں سامنے آیا تھا، جس نے اپنے کیریکٹر سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی سوسائٹی کی قیادت کا بھی اہل نہیں ہے۔ ایک کتنے بڑے ملک کی قیادت جس کی بنیاد جمہوریت پر ہے، سیکولرزم پر ہے، آزادی پر ہے، اس پر ایک ایسا چھوٹا شخص مسلط ہو جس کی اگر کوئی بڑائی تسلیم کی گئی تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے سے کھلواڑ کرتا ہے اور اس پیسے نے اس کو عیاش بنایا، ساتھ ہی ساتھ ظلم اور ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا مذاق اڑانے والا ایک صدر امریکہ پر مسلط رہا۔ ہم سب لوگ حیران تھے کہ کسی ایسے لوز کیریکٹر کے انسان کو کیسے امریکہ عوام قبول کرتے ہیں۔ کیا پوری کی پوری قوم، امریکہ کی پوری قوم اس قدر گراوٹ کی شکار ہے، اتنی بے حیثیت ہو چکی ہے، انسانیت کی قدروں کو اتنا پامال کر چکی ہے؟ ایک ایسے صدر کو اس نے اپنے پر مسلط کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہو رہے تھے، کئی مہینوں سے میرا بہرحال یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اگر امریکہ میں کچھ بھی انسانیت باقی ہے، کچھ بھی آزادی باقی ہے، اگر ڈیموکریٹک قدروں کا کچھ بھی خیال باقی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے انسان کی ضمانت ضبط ہو جاتی، اس کا کوئی وجود نہ رہتا، گھاٹے کی ٹکر کی بات کہی جاتی رہی۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ جو بائیڈن ایک بڑے مثالی شخص ہے، ہرگز نہیں۔ موجودہ دور کی جو تہذیب ہے اور جو ان ملکوں کا تمدن ہے، اس کے اندر سے جو شخصیتیں وجود میں آ رہی ہیں وہ اسی فساد کی نمائندگی کر رہی ہیں جو پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن 1000 درجے بہتر، اور میں الیکشن کی کامیابی پر جو بائیڈن کو مبارکباد دیتا ہوں اور جن لوگوں نے بھی جو بائیڈن کا ساتھ دیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں شروع سے ٹرمپ کے خلاف بات کر رہا ہوں اور ٹرمپ نے جو عالمی منظرنامے پر ظالمانہ اور مجرمانہ کارروائیاں کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مجرمانہ کارروائی جو اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے وہ یہ کہ اس نے فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کیا۔ وہ فلسطینیوں کا قاتل ہے، وہ شخص ہے جس نے اسرائیل کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اپنی عزت سمجھی اور جس نے صہیونیوں کی مدد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ شہر القدس، جس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، وہ اب اسرائیل کا پایہ تخت ہوگا اور وہیں پر سفارت خانے قائم کیے جائیں گے، اور امریکہ نے اپنا سفارت خانہ منتقل کیا۔ ظاہر ہے کہ پورا عالم اسلام اس سے غمزدہ تھا اور ایک سخت صدماتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ جن کے اندر کچھ بھی حمیت تھی، کچھ بھی غیرت تھی، وہ اس کے خلاف بات کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا اسی دوران آل سعود اور آل نہیان، جن کا جھوٹا خدا ٹرمپ ہے، انہوں نے ہر ناجائز کو جائز کیا اور ہر حرام کو حلال کیا اور ہر خبیث کو طیب کیا۔ ایک مجرمانہ کردار تھا جو چند عرب ملکوں نے انجام دیا، جن میں سعودیہ، امارات، مصر اور چھوٹے چھوٹے کچھ دیگر ملک ہیں جن پر ڈکٹیٹرز مسلط ہیں، ظالم اور مجرم حکمران مسلط ہیں۔ یہ وہ ہیں جو
ٹرمپ کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے رہے، یوں کہیے کہ جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ بہرحال وہ جھوٹا خدا شکست خوردہ ہو گیا اور اس کو ذلت اٹھانی پڑی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں دی تھی کہ امریکہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، فساد ہوگا۔ یہ وہ مجرم ہے اور یہ متعصب قسم کا انسان ہے، یہ گوروں اور کالوں میں فرق کرنے والا اور ایک ایسا فاشسٹ انسان ہے جس نے کالوں پر ظلم کیا۔ امریکہ کے وہ کالے، وہ بلیک، جنہوں نے امریکہ کی بڑی خدمات انجام دی، جو امریکہ کا ہاتھ اور پیر ہے اور جن کی خدمات سے گورے فائدہ اٹھاتے رہے اور ان گوروں نے ان کالوں کا استحصال کیا۔ یہ گندی اور ناپاک سیاست جو رنگ کی بنیاد پر فرق کرتی ہے، نسل کی بنیاد پر فرق کرتی ہے، غربت کی بنیاد پر فرق کرتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ بائیڈن اس سیاست کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے اور ان کے دور میں کالوں کو عزت ملے گی اور کالوں اور گوروں کے درمیان کے مجرمانہ فرق کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے اور بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ جن 7 ملکوں کے لوگوں پر ٹرمپ نے پابندیاں لگائی تھی وہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یروشلم شہر القدس اسرائیل کا پایہ تخت نہیں، وہ فلسطینیوں کا پایہ تخت ہے۔ موضوع اگر ابھی حل نہیں ہوتا ہے تو اس کو حل کیا جائے گا اس طرح کہ جو فلسطینیوں کے حقوق ہیں وہ پورے دیے جائیں گے اور 1967 کی جو پوزیشن ہے کم از کم اس پوزیشن کو واپس کیا جائے گا۔ اس لیے بہرحال جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے یہ خوش آئند تبدیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کا یہ اثر پڑے گا اور پڑنا چاہیے۔ محمد ابن سلمان جیسے مجرم کو اب امریکی عدالت میں طلب کیا جائے اور خاشقجی کے خون کا اس سے انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ اسی طرح سعد الجبری کے ساتھ اس نے جو کیا، محمد بن نائف کے ساتھ اس نے جو جرم کیا، شیخ احمد ابن عبدالعزیز کے ساتھ جو مجرمانہ کردار ادا کیا، شہزادوں کو جس طرح جیلوں میں ٹھوسا، علماء کو جس طرح جیلوں کے حوالے کیا اور محض اختلاف رائے کی بنیاد پر ہزاروں انسانوں کو جیلوں کی کوٹری میں بند کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے خاص طور پر جو ڈیموکریٹک نمائندگان تھے پارلیمنٹ کے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ رائے کے اختلاف کی بنیاد پر جن کو جیلوں میں مصر میں ڈالا گیا، سعودیہ میں ڈالا گیا، ان کو آزادی دی جائے، ان کو رہائی دی جائے۔ یہ بیانات صرف الیکشن کے بیانات نہیں ہونے چاہیے، جو بائیڈن کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے اور بین الاقوامی ذمہ داری ہے کہ جن ملکوں میں خاص طور پر مصر اور سعودیہ اور امارات میں ظلم ہو رہا ہے، وہ محض رائے کی بنیاد پر علماء کو، مفکرین کو، ادبا کو، شعراء کو، عورتوں کو اور مخالف ذہن رکھنے والوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، یہاں تک کہ شہزادوں کو ٹھوسا گیا، انہیں مارا گیا اور ان کی دولت کو لوٹا گیا۔ جن کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی گئی ہے اس سلسلے کا خاتمہ کیا جائے اور اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر وہ سپر پاور ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کو مجرموں اور ڈکٹیٹرز کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ذمہ دار ہے۔ ڈیموکریسی اس وقت ضرورت ہے کہ سعودیہ میں ڈیموکریسی قائم ہو، امارات میں ڈیموکریسی قائم ہو، ان کی بادشاہتوں کو توڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ بادشاہتیں نہیں ہیں، یہ مجرم ڈکٹیٹرز کی ظالمانہ حکومتیں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے اور اسی طرح جو بھی اچھے فیصلے لیے گئے، ماضی میں لیے گئے، ان فیصلوں کو باقی رکھا جائے اور خاص طور پر انسانیت اور جمہوریت کی قدروں کو بالا تر رکھتے ہوئے اچھے اقدامات کیے جائیں۔ جو وعدے جو بائیڈن نے کیے تھے اور جو نہیں بھی کیے تھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ انسانی بنیادوں پر ہوں، اخلاقی بنیادوں پر ہوں اور ڈیموکریسی کی بنیادوں پر ہوں اور سب کے حق کو تسلیم کرنے کی بنیادوں پر ہوں۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو میں دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ میں ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو میرے اس بیان کو براہ راست سمجھیں گے، وہ اردو جانتے ہیں، اردو اسپیکنگ بہت بڑی تعداد ہے اور ایک تعداد ہے جو
عربی اسپیکنگ ہے ان کے لیے بھی میں میسج دوں گا، اور جو اردو جانتے ہیں ان سے کہوں گا کہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ کریں اور اس کو امریکہ میں پھیلائیں اور عام کریں۔ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ میسج صرف میری طرف سے نہیں، سینکڑوں ہزاروں افراد کی طرف سے سامنے آنے چاہیے کہ ایک مردود، ایک ناشائستہ انسان، ایک بد کردار انسان کا خاتمہ ہوا، اور وائٹ ہاؤس سے اب اس کو نکالا گیا، اور جو بائیڈن کو یہ موقع ملے گا کہ وائٹ ہاؤس کی کرسی پر وہ بیٹھیں گے، انہیں انصاف کو یاد رکھنا چاہیے، عدل کو یاد رکھنا چاہیے، انسانیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی فہرست میں ان کا نام ہو تو ان کو بڑے اور عظیم کام کرنے پڑیں۔